ایک مرتبہ کچھ اللہ والے اس راستے سے گزر رہے تھے جب یہ نیا راستہ نہیں بنا تھا. ان اللہ والوں کا نام نہیں لوں گا. ان اللہ والوں نے اس طرف دیکھا، اس طرف. یہاں مسجد نہیں تھی، یہ مدرسہ نہیں تھا بلکہ ایک ٹینوں کی مسجد تھی. احمد بھائی جانتے ہیں؟ احمد بھائی ٹینوں کی مسجد تھی نا. تو انہوں نے کہا گاڑی روکو، اور یہاں اس ٹینوں کی مسجد کے پاس آئے اور آ کر یوں کہا کہ ہمیں یہاں بڑی عجیب خوشبو محسوس ہو رہی ہے، ہم کچھ نورانیت محسوس کر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہمیں وجہ نہیں معلوم تھی. اس کے مسجد کے بازو، کنویں کے بازو ایک اللہ والے آرام کر رہے ہیں. یہ اللہ والے کون تھے؟ جن کا تعلق اپنے خالق سے، اپنے مالک سے، اپنے رب سے تھا. جس وقت حضرت عالمگیر اورنگزیب رحمت اللہ علیہ گھوڑے کے ذریعے سے اس راستے سے گزرتے تھے تو اس زمانے میں اس اللہ والے سے دعا کرواتے تھے. کا معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ والے کی برکت ہے، ان اللہ والوں کی دعائیں ہیں، ان کی قربانیاں ہیں کہ یہ جگہ بڑی نورانیت والی، روشنی والی، نور والی معلوم ہو رہی ہے. حضرت مفتی محمد ہارون صاحب ندوی زید مجدہم تشریف لائے ہیں. جب پانی آتا ہے تیمم ٹوٹ جاتا ہے. پانی آتا ہے تیمم. مفتی صاحب بہت معذرت کے ساتھ میں 5 منٹ لے رہا ہوں، بس ساگر 5 منٹ لے رہا ہوں. تو اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، ان کی نگاہیں بڑی عجیب ہوتی ہیں، یہ تاڑ لیتے ہیں، پہچان لیتے ہیں. مفتی انعام الحق صاحب جو حضرت پیر ذوالفقر صاحب نقشبندی کے خلیفہ ہیں، مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب، جب یہاں کچھ بھی نہیں تھا، بس ٹینوں کی ایک مسجد تھی، بس یہاں سے گزر رہے تھے، ادھر منہ پلٹایا، گاڑی روکو. یہاں ہمیں کچھ عجیب سی روحانیت معلوم ہو رہی ہے. میں نے سوچا کیا روحانیت ہے؟ میرا بھی کوئی تعلق نہیں تھا آپ لوگوں سے، نہ اس مسجد والوں سے، نہ گاؤں والوں سے. معلوم یہ ہوا کہ یہ جو قبر والے آرام کر رہے ہیں مفتی صاحب اورنگزیب رحمت اللہ علیہ جب گھوڑوں سے یہاں دلی جایا کرتے تھے تو یہ مجذوب تھے اور ان سے دعا کراتے تھے. اور مجذوب وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا تعلق ہوتا ہے اپنے خالق کے ساتھ، مالک کے ساتھ. قلندر لوگ ہوتے ہیں. ایک مجذوب کا واقعہ آپ کو سنا کے میں بات ختم کرتا ہوں. ایک تھے شیخ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ. خرقہ کہتے کپڑے کو، اپنے بدن پہ صرف معمولی کپڑے باندھا کرتے تھے. اللہ والے جھوپڑے میں رہتے، مریدین ان کے ارد گرد بیٹھے رہتے، بس جو دعا مانگتے قبول ہو جاتی. محمود غزنوی اتنا بڑا بادشاہ، وہ ایک مرتبہ دعا کے لیے آیا اور بالکل سادے سمپل ڈریس میں کہ حضرت مجھ کو نہ پہچانے کہ میں کون ہوں. بادشاہ تھا. حضرت کے پاس آیا، بہت دیر بیٹھا. کہ حضرت میں بہت دور کا مسافر ہوں، صرف آپ کے پاس دعاؤں کے لیے آیا ہوں. حضرت نے دعائیں دی. جب میں جانے لگا تو کہ حضرت کی آپ کے لیے کچھ تحفہ ہدیہ لایا ہوں، قبول کر لو. حضرت نے کہا مسافر ہمیں ضرورت نہیں، واپس لے جاؤ. چلا گیا. کئی مہینوں کے بعد پھر آیا وہی سادے سمپل ڈریس میں. اپنی فوج کو بہت دور روک دیا کہ تم بتاؤ، میں اکیلا جا رہا ہوں. پھر آیا، کچھ دن رہا، نکلا تو کہ حضرت میں دعاؤں کے لیے آیا تھا. دعائیں دی. پھر وہ تھیلی تھی، وہ اشرفیاں اور دینار اور درہم، نے مرام کہا کیا ہوگا؟ حضرت نے ایسے کہا کہ بھائی ہمیں ضرورت نہیں، واپس لے جاؤ. چلا گیا. کئی مہینوں کے بعد پھر وہی سادے سمپل ڈریس میں آیا. پھر بیٹھا حضرت کے پاس. حضرت دعائیں دیجئے نا، آپ کے پاس آیا ہوں، تیسری مرتبہ ہوں.
حضرت نے دعائیں دی۔ جب محمود غزنوی واپس جانے لگے تو دسترخوان بچھ رہا تھا، کھانا لگا ہوا تھا۔ حضرت نے کہا مسافر ذرا کھانا کھا کے جاؤ ذرا۔ اب اس نے سوچا، محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ وہ بھی بادشاہ ولی آدمی تھا، اس نے سوچا کہ اللہ والوں کی یہاں کا کھانا کب نصیب ہوگا۔ وہ دسترخوان پر بیٹھ گیا، اس نے سمجھا کہ اللہ والے ہیں، بہت اچھے قسم کے کھانے ہوں گے۔ وہاں سوکھے ٹکڑے اور پانی تھا۔ اب شرم کے مارے بیٹھ تو گیا، لیکن سوچتا رہا کہ سوکھے ٹکڑے کبھی زندگی میں کھایا نہیں، کھاؤں تو کیسے کھاؤں، کبھی کھایا نہیں، نہ کھاتا ہوں تو راز کھلتا ہے، کھاتا کیوں نہیں۔ اور لوگ تو کھا رہے جا رہے، کھا رہے جا رہے۔ محمود غزنوی نے روٹی ہاتھ میں لی، اس کو چبایا، پانی پیا، پھر چبایا، پھر پانی پیا، پھر چبایا، پھر پانی پیا۔ بڑی دیر ہو گئی اور لوگ تو کھا رہے جا رہے ہیں۔ محمود غزنوی نیند کر رہے ہیں۔ شیخ ابوالحسن خلقانی رحمت اللہ علیہ چارپائی پہ بیٹھ کر پورا منظر دیکھ رہے ہیں کہ اور لوگ تو کھا رہے جا رہے، یہ مسافر۔ کھانا کھانے کے بعد پھر آیا۔ کھانا کیا تھا؟ روٹی اور پانی، سوکھی روٹی وہ بھی۔ اب کہا حضرت آپ کا میں نے کھانا بھی کھا لیا ہوں، اب تو میرا ہدیہ قبول کر لو۔ اب تک تو کہے مسافر مسافر، اب یوں کا محمود محمود، ہم غریبوں کے سوکھے ٹکڑے جس طرح تمہارے حلق کے نیچے نہیں اترتے، اس طریقے سے تمہارا مال ہمارے گلے کے نیچے نہیں اترتا۔ اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچ، وہ اللہ کی روشنی اور نور سے دیکھتا۔ بس یہ اللہ والے تھے۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ قبر میں یہ زندہ ہے تو چلے گئے اللہ کے پاس، لیکن جو مجاہدے کیے، جو قربانیاں کی، جو تہجدیں پڑھی، جو نماز پڑھی، جو ذکر کیا، جو یہاں پر دین کی محنت کی ہوئی اس زمانے میں، اس کا یہ ماحول ہے کہ یہ نورانیت ہے۔ پھر ہم نے مشورہ کیا ہمارے احمد بھائی صاحب سے، اللہ ان کو خوب لمبی عمر دے، ان کے رزق میں برکت نصیب فرمائے، ان کی تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ میں نے احمد بھائی ایسا ایسا ہے کہ بہت اچھی بات ہے۔ پھر ہم نے ایک صاحب کی تشکیل کی، ایک مسجد یہاں بنا دی۔ انہوں نے کہا بہت اچھا، ان کا نام تھا خالد۔ انہوں نے مسجد بنا دی، مسجد خالد بن ولید اس کا نام رکھا گیا۔ ان کا نام بھی جس کی نسبت ہو جائے، حضرت خالد کی بھی نسبت ہو جائے، خالد بن ولید کی نسبت بھی ہو جائے، اس نسبت سے یہ نام رکھا۔ اب مسجد آباد کیسے ہے؟ اس لیے کہ اطراف تو جنگل ہے، اس کے لیے مسجد بھی آباد رہے، مدرسہ قائم کیا گیا، اور کوئی مقصد نہیں۔ ورنہ لوگ چاہ رہے تھے کہ یہاں پر ایک بڑی بڑی بلڈنگیں بن جائے، پھر سال میں ایک مرتبہ تماشے ہوں اور نہ معلوم کیا کیا ہو، اس کے بچانے کے لیے سب کیا گیا۔ عزیز بھائیوں، یہ مدرسہ کے لیے میں ایک ذریعہ بنا، سبب بنا بس۔ وہ خالد بھائی جنہوں نے مسجد بنائی، ان کا انتقال ہو گیا، اور ایسا انتقال ہوا اوہو کہ رشک آتا ہے ان کی موت پر، روزے کی حالت، روزے کی حالت۔ میں اچھی طرح مانتا ہوں، جہاں دیکھا میں نے کہ اس شخص نے زندگی میں کسی کی قیمت نہیں کی۔ جب ان کا انتقال ہوا تو کئی لوگوں کے فون آئے کہ خالد بھائی ہم آپ کو مہینے میں اتنی مدد کرتے، راشن بھیجتے۔ معلوم ہوا کئی بیوہ اور غریب جو ہے ان کے جو ہے مدد پر ان کے گھر چلا کرتے تھے۔ پچھلے سال رمضان میں ان کی بیوی کا بھی انتقال ہو گیا، دونوں چلے گئے، لیکن یہ مسجد انشاءاللہ قیامت تک رہیں گی، اور یہ سارا ثواب ان کو ملتا رہے گا۔ یہ مدرسہ انشاءاللہ قیامت تک چلتا رہے گا، اور سارا ثواب ان کو ملتا رہے گا۔ آپ سے میں ایک ہی درخواست کرتا ہوں کہ جب بھی آپ یہاں سے گزرے، یہاں آئے، محبت بھری نگاہ سے اس کو دیکھو،
پیار بھری نگاہوں سے دیکھو، اس لیے کہ یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان اس جگہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث اس جگہ پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ اور اب مدرسے کی بہت ساری ضرورتیں ہیں، وہ ہمارے مفتی ہارون صاحب زیدہ مجدوم، اب مفتی صاحب اصل میں وہ نہیں کرتا ہوں، یہ ایک مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کو سب جانتے ہیں، جانتے کہ جانتے بولو، فضائل اعمال جنہوں نے لکھی ہے، ان کے داماد تھے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ، مولانا الیاس صاحب کے فرزند۔ مولانا زکریا صاحب کی زندگی میں مولانا یوسف صاحب ان کے داماد بھی تھے، انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہوا تو حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کانت مملوکی وصار مالکی، کہ وہ میرے ماتحت تھا لیکن اب وہ میرا مالک بن گیا۔ مفتی ہارون صاحب ہمارے شاگرد ہے لیکن اب وہ ہمارے مالک بن گئے ہیں، اور ان کا آنا ہمارے اس مدرسے کے اندر جو ہے سراخوں پر ہم ان کا تہ دل سے استقبال کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، سارا مجمع کرتا ہے، سونگی کے لوگ کرتے ہیں، نائیگاؤں کے لوگ کرتے ہیں، چوکے کے لوگ کرتے ہیں، بھی کرتے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ۔ اخیر میں میں مفتی صاحب سے کہوں گا، جب آپ دعا کر رہے ہیں تو دعا میں جنہوں نے اس مسجد کو قائم کیا تھا یا اس میں مدد کی تھی، وہ آئے تھے بیچارے، وہ آئے تھے مسجد دیکھنے کے لیے، اور مجھ سے کہا تھا کسی کو مت کہو کہ میں نے مسجد بنایا، جمعے میں یہاں تھے، کسی سے نہیں کہنا، یہ اخلاص کی برکت ہے۔ اب ہمارے حافظ شکیل صاحب سے مجھ سے تو کام نہیں ہوتا ہے، میں تو کاشف علم پڑھاتا ہوں، وہاں کے بہت سارے کام ہیں، تو وہ حافظ قاسم صاحب کے لڑکے حافظ شکیل صاحب سے میں نے عرض کیا، بھائی یہ ایک امانت ہے، اسے آپ سنبھالو، چلاؤ جی، اور اس کو دیکھو۔ حافظ شکیل صاحب محنت کر رہے ہیں، بس آپ سے اتنی درخواست ہے جب بھی آپ جو ہے گزرے، اس کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھو، اس کے لیے اس کو اپنی دعاؤں میں رکھو، اور فون کر کے پوچھو حافظ شکیل صاحب سے کیا ضرورت ہے، کیا بچوں کے لیے چاول نہیں، گیہوں نہیں، گوشت نہیں، سبزی نہیں۔ آپ کا یہ پوچھنا بھی انشاءاللہ آپ کی مغفرت نجات کا سبب بنے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب مفتی ہارون صاحب ہیں، آپ ہیں، مفتی ہارون صاحب آپ کے حوالے، آپ مفتی صاحب کے حوالے، بغیر پہ اناؤنسنگ صاحب کچھ کرنا ہے کہ زارے مفتی صاحب کھڑے کر دو نا، بھئی شروع کر دو مفتی صاحب کو ڈائریکٹ۔ اچھا اشعار کوئی پڑھ رہے، اشعار پڑھ رہے، چلو آجاؤ آجاؤ۔ صدارت خطاب کے بعد حضرت کے خطاب سے پہلے حضرت کی شان میں کچھ اشعار پیش کرنے کے لیے بہت ہی پاکیزہ جملہ ہے، قریب قریب آ جاؤ۔ بچوں آپ ادھر آ جاؤ۔ اچھا آپ کرسی بالکل مت چھوڑنا، بڑی محنت سے ملتی ہے قسم خدا کی، کرسی لے کر آ جاؤ، اور جو خالی کرسیاں ہیں وہ چھوڑ دو، جن کو کرسیوں کی ضرورت ہے ان کے لیے، بس بہت اچھے۔ جتنا آپ قریب رہیں گے، ہمارے دعوت کے پاکیزہ کام میں بس یہی سکھایا جاتا ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ کہ تھوڑا قریب قریب آ جاؤ۔ میرے ابا حضور جب میں دیکھتا تھا تو وہ ایسے ہی بس جیسے میں ابھی بات کہہ رہا ہوں، بات شروع کرنے سے پہلے اکثر وہ یہی کہتے تھے، جو پیچھے ہیں ان کا آگے آنا حرام نہیں ہے، بالکل آگے آ جاؤ، جو پیچھے ہیں وہ یہاں پہلے قریب آ جاؤ۔ یہ جو آپ لوگ بیٹھے ہیں آپ بھی قریب آ جاؤ نا بیٹا، کیا ہے نا؟ اچھا کھانے کے چکر میں مسئلہ ہوا ایسا؟ ماشاءاللہ بھائی، چلیے آئیے تھوڑا سا قریب آ جاؤ، مجھے تھوڑا ماحول مل جائے گا کیونکہ میں بھی بہت دور سے چلا رہا ہوں، میں بہت دور سے اس وقت آ رہا ہوں۔ میں نے وعدہ کیا تھا، پھر احمد آباد سے میں نے فلائٹ چھوڑ دیا کیونکہ اگر فلائٹ سے میں آتا تھا تو وہ یہاں 9:30 بجے پہنچنے والی تھی، بڑا مشکل ہو رہا تھا۔ آ جاؤ تھوڑا بھائی، مائک والے ساتھی یہ تھوڑا سا آواز کر رہے ہیں، ذرا اس کو دیکھو، زیادہ آواز کرنے والوں کی آواز کو خاموش کرنا بھی ضروری ہے۔ بیٹھ جائیں آپ لوگ۔
مجھے اطمینان ہو جائیں کہ تھوڑا سا آپ کا انتشار ختم ہو گیا. یہ جو بیچ میں خالی جگہ ہے, آ جاؤ تھوڑا سا, آ جاؤ شرماؤ مت ذرا بھی, آ جاؤ بالکل, یہ پیچھے ہیں بالکل آگے آ جاؤ, کیونکہ اب میں اصل بات پر آؤں گا. اور میرے لیے بڑا امتحان بھی ہے کیونکہ میرے اساتذہ یہاں موجود ہے. وہ ہم لوگ جب باہر جاتے ہیں, جب کوئی ایسا مسئلہ نہیں رہتا ہے تو ہم لوگ ایک دم بنداز بولتے چلے جاتے ہیں, لیکن آج تو باپ یہاں پر بیٹھے ہیں تو بڑا مسئلہ ہے, لیکن پھر بھی آپ آ جائیں, قریب آ جائیں. وہ جو ادھر ہیں ان کو فوراً ادھر بلا لو. خواجہ کا لنگر اگر چالو ہوگا تو اس کو بند کر دو. بند کر دیا, بیٹھ جائیں آپ, بیٹھ جائیں, اطمینان سے بیٹھ جائیں. پھر مجھے بھی رات بھر سفر کرنا ہے, کل مدھیہ پردیش اندور میں. چلیے بلند آواز میں تھوڑا سا بلند آواز میں درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وقال تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. وقال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. زندگی مانگو کسی سے زندگی مانگو کسی سے نہ محبت مانگو تخت مانگو نہ کوئی تاج و حکومت مانگو جھوٹی دنیا ہے یہ دنیا کی نہ
شہرت مانگو، صرف اللہ سے تم علم کی دولت مانگو۔ علم کیوں مانگو؟ اگلے اشعار پر دھیان دیں۔ علم انسان کی اوقات بڑھا دیتا ہے، علم سوئی ہوئی تقدیر جگا دیتا ہے۔ پورا مجمع ایک بار زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ نہیں مزہ نہیں آئے، ایک بار اور زور سے۔ علم انسان کی اوقات بڑھا دیتا ہے، علم سوئی ہوئی تقدیر جگا دیتا ہے۔ علم سیکھو گے تو تقدیر سنور جائے گی، زندگی ورنہ اندھیروں میں گزر جائے گی۔ علم جس کو نہیں منزل وہ کہاں پاتا ہے، ٹھوکریں راہ میں کھا کھا کے ہی مر جاتا ہے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ آج کی اس بہت ہی پوتر سبھا، بڑی مقدس، بڑی پاکیزہ محفل کے صدر محترم، میرے مشفق، میرے مربی، جنہوں نے انگلی پکڑ کر آج کچھ کام کرنے کے لائق بنایا اور آج اللہ کام لے رہا ہے، ایسے میرے استاد، میرے مشفق، میرے مربی حضرت مفتی محمد نعیم صاحب مفتاحی، اسٹیج پر جلوہ افروز حافظ محمد صاحب، عبدالقیوم ندوی صاحب، حافظ حنیف صاحب، مولانا دستگیر صاحب، مولانا مبین صاحب ندوی، مولانا منور بیگ صاحب، مولانا داؤد صاحب، مولانا عبدالستار صاحب، حافظ بشیر صاحب، مولانا عبدالعزیز صاحب، مولانا مبارک صاحب جامعی، حافظ انیس صاحب، مولانا سراج صاحب، حافظ مصطفیٰ صاحب، حافظ زبیر صاحب، اور بھی ہو سکتا ہے کہ سب کے نام میری اس پرچی میں میرے سامنے نہ ہو۔ میں اگر کسی کا نام چھوٹ جاتا ہے تو میں معذرت بھی چاہوں گا، معافی بھی چاہوں گا، لیکن میں جان بوجھ کر ساؤنگی ہے نا مولانا، ساؤنگی، چوکا گھاٹ اور نائے گاؤں کے بھی مبارک چہرے نظر آ رہے ہیں بڑی تعداد میں۔ میرا خیال اس مہینے میں 2 مرتبہ نائے گاؤں آنا ہو چکا ہے۔ دوستوں میں بات یہاں سے شروع کر رہا ہوں۔ میرے استاد محترم مفتی محمد نعیم صاحب نے بہت ہی پیارے انداز میں اور بالکل آسان انداز میں آپ کے سامنے ایک پیغام رکھا کہ آخر اس جگہ پر مسجد کیوں قائم کی گئی اور مدرسہ کیوں قائم کیا گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ہم لوگ خود جب چھوٹے تھے مفتی صاحب تو یہاں سے گزرتے تھے اور ابھی بھی کئی مرتبہ یہی سوچتے تھے کہ یہاں پر گھاٹ ہے اور یہ مسجد بنی ہے، پھر یہاں کون کا ہوگا، کیسا معاملہ رہتا ہوگا۔ لیکن آج آپ کی زبان سے یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ مقصد کیا تھا مسجد کے قائم کرنے کا اور مدرسے کے قائم کرنے کا۔ اور بلکہ میں ان دعاؤں کے الفاظ کے ساتھ یہ بات شروع کروں گا کہ جیسے مفتی صاحب نے بتایا کہ کوئی خالد بھائی تھے جو اس وقت دنیا میں نہیں ہیں۔ مفتی صاحب کتنا وقت ہو گیا ان کے انتقال کو اندازاً؟ تقریباً 2 یا 2.5 سال ہو گئے ہیں۔ اب آپ اور ہم بار بار یہ سنتے ہیں مسجدوں کے تعلق سے کہ پیارے نبی نے فرمایا
من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ. پیارے نبی نے فرمایا، پیارے آقا نے فرمایا کہ جو زمین پر، جو دھرتی پر اللہ کا گھر بناتا ہے، اللہ جنت میں اس کا محل بناتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ نے ابھی مفتی صاحب کی زبان سے سنا کہ جس شخص نے اس مسجد کی بنیاد رکھی، جس شخص نے اس مسجد کو تعمیر کرایا، اللہ نے دنیا والوں کو بھی دکھایا کہ روزے کی حالت میں بڑی پاکیزہ موت اللہ کے اس بندے کو نصیب ہوئی. یہ چیز، اور پھر اللہ کا وعدہ ہے اور پیارے نبی نے فرمایا، سانگی والوں پیارے نبی نے فرمایا، اور ہمارا یہ بھی یقین ہے، میں بار بار میرے انداز میں کہتا ہوں کہ ہمارا یقین ہے کہ چاند پر جانے والوں کی باتیں غلط ہو سکتی ہے، سائنسدانوں کی باتیں غلط ہو سکتی ہے. کیوں؟ پارلیمنٹ میں بیٹھنے والوں کی باتیں غلط، ارے بولو، ہو سکتی ہے، اور ملک کے پی ایم کی تو کبھی صحیح، ارے بولو نا یار، یہ دوسرا دے دو یار. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ملک کے پی ایم کی تو بولو کبھی صحیح. میں کل انہی کے گاؤں میں تھا، تو میں نے کہا کہ میں آج گجرات میں ہوں، کل میں گجرات میں تھا، حضرت کے گاؤں میں تھا میں. ہلو تو میں کل گجرات، اس وقت جیسے ابھی میں یہاں پر اسٹیج پر کھڑے ہوئے بیان کر رہا ہوں، تو کل میں حضرت کے گاؤں میں تھا. میں نے کہا کہ آپ گاؤں والوں کو ان کے مبارکباد دیا کہ اس وقت ہمارے ملک کو عالمی پیمانے پر ایک ایوارڈ اور ملنے کی تیاری چل رہی ہے کہ دنیا میں سب سے جھوٹا بچہ کہاں پیدا ہوا. تو میں نے کہا بس یہ آپ ہی کا گاؤں ہے، اور اس کی وجہ سے جھوٹے کا ایوارڈ بھی ہمارے ملک کو بہت جلد ملنے ہے نا. سن لو، اب یہاں سے میں بات شروع کر رہا ہوں کہ ہمارا ایمان ہے، پوری دنیا کا بولا ہوا غلط ہو سکتا ہے، لیکن زور سے بولنا ہمارا ایمان ہے کہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والے الفاظ، زور سے بولو کبھی غلط، ایک بار اور زور سے بولو کبھی غلط نہیں ہو سکتے. اور ہمارے نبی نے فرمایا کہ جو زمین پر اللہ کا گھر بناتا ہے، اللہ جنت میں اس کا محل بناتا ہے. یقیناً ہم پیارے نبی کی اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ دعا بھی کر رہے ہیں، آمین کہنا. اے اللہ، جن لوگوں نے اس مسجد کی بنیاد رکھی، اے اللہ جن لوگوں نے اس مدرسے کی بنیاد رکھی، اے اللہ تو انہیں بہترین بدلہ نصیب فرما. زور سے کہو آمین. چلے گئے بنیاد رکھنے والے اس مسجد کی دنیا سے چلے گئے، اور مجھے خوشی ہے کہ میرے استاد کی زبان سے آج میں نے یہ سنا. میں سوچتا تھا اکثر، آج میں نے میرے استاد کی زبان سے یہ سنا کہ پھر اس مسجد کے قیام کے لیے اور اس مسجد کے قیام کے بعد جو کوششیں کی گئی، اس میں ایک بڑی کوشش ہمارے استاد کی یہ بھی رہی کہ یہاں پر مدرسہ بھی قائم ہو. مدرسہ قائم ہو گیا تو آپ دیکھیں کہ کم از کم تقریباً، میں نے ابھی حافظ شکیل صاحب سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ 70-80 بچے الحمدللہ یہاں پر ماں قیام تام یہاں پر رہتے ہیں. اب ذرا بتاؤ سونگی والو، یہ سب رہتے ہیں تو اللہ کا شکر، مسجد بھی آباد، ارے بولو، رہتی ہے. اور لوکیشن کتنا پیارا ہے، ثواب ان لوگوں کو ملتا رہے گا جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی. لوکیشن کتنا پیارا ہے کہ مجھے خود یاد ہے کہ میں 3 سے 4 مرتبہ یہاں سے اورنگ آباد یا اورنگ آباد سے جلگاؤں گزرتے ہوئے نماز کے اوقات میں ہم خود یہاں پر گاڑی روک کر ہم نے یہاں نماز ادا کی ہے. میں یہ کیوں تھوڑا سا جان بوجھ کر یہ ساری باتیں کہہ رہا ہوں کہ ایسے ہی کچھ کام ہوتے ہیں کہ انسان دنیا میں کر دیتا ہے اور پھر وہ دنیا سے چلا جاتا ہے. جب تک یہ مسجد قائم رہے گی، اس میں سجدے ہوتے رہیں گے، تب تک اس مسجد کے قائم کرنے والوں کو اللہ کی جانب سے اجر انعام اور ثواب ملتا رہے گا. مفتی صاحب، گزشتہ کل گجرات میں جو گیا تھا، ایک پروگرام یہ تھا کہ وہاں کے کوئی حاجی احمد صاحب ہے. حاجی احمد صاحب، میں نے عبد القیوم صاحب کو بھی کھانا کھاتے کھاتے سنایا. میں ایک بلڈنگ کا اوپننگ کرنے گیا تھا. مفتی صاحب، حاجی احمد صاحب نے 80 لاکھ روپے کی پوری بلڈنگ بنائی اور ہماری موجودگی میں اس بلڈنگ کو مدرسے کے لیے وقف کر دیا. ایسے لوگ ہیں، اور یہی چیزیں ہیں
جو کام آئے گی. یہ جو مدرسہ ہے نا بلکہ میں یہ بھی کہوں تو شاید اللہ بلواتا ہے کہ دیکھیں ہم تو ظاہر بات ہے کہ اب تقریرات کرنے کا زمانہ بھی چلا گیا اور روزانہ اتنے سفر ہوتے ہیں, بدن تھکا ہوا ہوتا ہے, پتہ نہیں ہے کہ کیا بولنے والے ہیں. ہم تو بار بار کہتے ہیں ذرا زور سے بول دینا. دعوت و تبلیغ کے پاکیزہ مشن کے ذریعے سے, پاکیزہ کام کے ذریعے سے ایمان ہی پر محنت کروائی جاتی ہے. اور میں ہر جگہ یہ بلواتا ہوں, ذرا زور سے بولنا, اللہ بھی خوش ہو جائے گا. ہم اگر دنیا کی محفل میں ہمارا کوئی نام لے لے تو کتنا اچھا لگتا. ارے بولو نا, ایسا لگتا نا میرا نام لیے بولا, اچھا لگتا بولا. تو اب اللہ بھی خوش ہو جائے گا. دیکھو کھلا آسمان ہے, بڑا پیارا ماحول ہے, خوشگوار ماحول ہے. ذرا زور سے بول لینا, بلوانے والی ذات کس کی ہے؟ زور سے بولو اللہ کی. پھر زور سے بولو زندگی کس کے ہاتھ؟ اللہ کے. موت کس کے ہاتھ؟ اللہ کے. زور سے بولو نفع کس کے ہاتھ؟ اللہ کے. نقصان کس کے ہاتھ؟ اللہ کے. بولو ہوائیں کون چلاتا ہے؟ اللہ. بادلوں کو کون لاتا ہے؟ بارش کو کون برساتا ہے؟ اللہ. یہ کائنات کا پورا سسٹم, پورا نظام کس کے ہاتھ میں ہے؟ تو جب سب اللہ کے ہاتھ میں ہے تو ان چوروں کے ہاتھ میں کیا ہے؟ ارے بولو کچھ ہے نہیں نا. تو چلو آؤ سنو, یہ بات مجھے اس لیے یاد آئی کہ میں سمجھتا ہوں مولانا عبدالعزیز صاحب کہاں ہیں؟ ہاں, مولانا عبدالعزیز صاحب اور تمام علماء, میں سمجھتا ہوں کہ مفتی صاحب یہ وقف کی زمین ہے. جو مجھے نہیں معلوم تفصیلات, لیکن میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. یہ جملہ بول کر او مسلمانوں, میں آپ تمام سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایسی لاکھوں ایکڑ زمینیں اور ایسی سینکڑوں ہزاروں مسجدیں ایسی ہے کہ آج مسلمانوں نے ان مساجد کو آباد نہیں کیا تو وہ مساجد آج حکومتوں کے ہاتھ میں چلی گئی یا پھر کسی پرسنل شخص کے ہاتھ میں چلی گئی. پنجاب کی کہانیاں آپ سنتے ہوگے. ابھی پچھلے ہفتے پنجاب میں سکھ بھائیوں نے خود ایک شاندار مسجد کو مسلمانوں کے حوالے کیا اور کہا کہ یہاں پر اذان دو, نماز پڑھو. آج یہ مسجد بھی آباد ہو گئی. میں برہان پور جاتا ہوں, میں جس مدرسے کا ایک ذمہ دار ہوں, مفتی صاحب آئے ہیں, دارالعلوم شیخ علی متقی, 450 سال پرانا قدیم ادارہ. آج وہاں دور حدیث تک تعلیم ہوتی ہے. 4 فروری کو وہاں پر سالانہ جلسہ ہے. میں ذکر چھڑ گیا تو آپ کو بتا دوں کہ دارالعلوم شیخ علی متقی جیسے جامع مسجد ہے نا, ہم جہاں سے پڑھے ہیں تو کیسے چاروں طرف سے روم ہیں, ایسے ہی اس زمین پر 100 روم بنے ہوئے تھے. خوبصورت مسجد بنی ہوئی تھی, لیکن کھنڈرات میں تبدیل ہو گئی تھی اور حال ایسا ہو گیا تھا کہ سانپ بچھو 200 سال سے بند, پوری مسجد, پورا مدرسہ, بڑا برا حال تھا. الحمدللہ 23 سال تک کے اس علاقے کا, اس مسجد کا, اس جگہ کا کیس لڑ گیا. 23 سال کے بعد مولا کا کرم, میرے مرحوم بھائی مولانا بشیر الدین ندوی دنیا سے چلے گئے ہیں. انہوں نے اس کیس کی نگرانی کی اور لڑا تھا. آج مسلمانوں کو اتنی زمین ملی کہ آج مسلمان خریدنا چاہے تو ہائی وے ٹچ پر اتنی زمین خرید نہیں سکتا ہے. اور آج شاندار ادارہ وہاں پر چل رہا ہے. سینکڑوں بچے وہاں سے حافظ بن چکے ہیں, سینکڑوں بچے وہاں سے عالم بن چکے ہیں. حضرت مولانا علی ندوی وہاں پر آئے, حضرت مولانا رابع حسنی ندوی وہاں آئے, حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب وہاں آئے اور بڑے بڑے اکابرین علماء وہاں پر آئے. بس اشارہ یہی کر رہا ہوں کہ دیکھو یہ ایسی جتنی جگہ ہے نا, اللہ موقع دے رہا ہے. اور یاد رکھو اگر ہم نے ایسی جگہوں کا خیال نہیں رکھا تو ہو سکتا ہے کہ کل قیامت کے دن آپ کی ہماری سب کی پکڑ ہو جائے, ہو سکتی ہے. ورنہ ایسی زمینوں پر تو چوروں کی نظر پہلی پڑی ہوئی ہے. ارے ہے نہیں, میں نے کل جملہ بولا کہ کہاوت ہے بلی کے خواب میں, بولو زور سے ذرا, بلی کے خواب میں چھیچڑے. تو یہ بلی نہیں ہے, وہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ اس کے خواب میں بڑے بڑے چھیچڑے ہیں, چمڑے بھی ہے, اوجڑی بھی ہے. یہ حفاظت کرو. آج یہ یہاں پر 70-80 بچے یہاں پر مدرسہ پڑھ رہے ہیں. ارے یہ کتنے پیارے بچے ہیں. مفتی صاحب نے کہا نا کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے مہمان ہیں. کیوں مہمان ہیں؟
ہم اگر کسی کے گھر مہمان بن کر جائے اور وہ قدر نہ کرے اور وہ اگر چائے کو بھی نہ پوچھے تو کیسا لگے گا؟ ارے بڑا عجیب لگے گا نا؟ کیوں؟ نام تو بہت سنا تھا مگر چائے بھی نہیں ملایا اس نے. یہ اللہ اور اس کے رسول کے مہمان ہیں. اور یہ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں مفتی صاحب، ہم دنیا کی تعلیم کے قسم خدا کی مخالف نہیں ہیں، ویرودھی نہیں ہیں. یہاں انگلش میڈیم اسکول چلتی ہے، میں یہاں 2 مرتبہ آیا ہوں. میں خود ایک میڈیکل کالج میں ڈاکٹروں کا 14 سال تک کے پروفیسر رہا ہوں. میں نے ڈاکٹروں کو 14 سال تک پڑھایا ہے. اور آج الحمدللہ اسکول کالج کا مالک اللہ نے بنا دیا ہے. اور گھر میں 11 ڈاکٹر ہو گئے ہیں. یہ کیوں میں جان بوجھ کر کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ لوگوں کو کبھی کبھی کیا لگتا ہے مفتی صاحب یہ مولوی ملا لوگ ہیں، ان کو کیا معلوم دنیا کے بارے میں. میں میڈیا کا ہندو بھائیوں نے مجھے ادھیکش بنائے ہیں. اور ممبئی میں گورنر ہاؤس میں جب بھگت سنگھ کوشیاری جو بڑا خطرناک تھا، اللہ کرے کہ میری بات صحیح ہو، تھا نہیں سمجھا، اس کے ہاتھ سے میرا ستکار و سمان ہوا گورنر ہاؤس میں، راج بھون میں، ممبئی میں. اور مجھے میرے ہندو بھائیوں نے میڈیا کا ادھیکش بنایا. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ خاص طور سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ مولوی ملا صرف مدرسے کے قیام کرنے کی اور صرف دینی تعلیم کی بات کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے. ہم اللہ قسم ہم دنیاوی تعلیم کے بالکل مخالف نہیں ہیں. ابھی ہم لوگ دہلی میں تھے، دہلی میں ایک پروگرام ہوا تو وہاں حضرت مولانا ارشد مدنی میرے قائد نے ایک جملہ کہا کہ مسلمانوں، ہم کہتے ہیں بناؤ اپنے بچوں کو بہترین وکیل. آج اس قوم کو اچھے وکیل کی بھی ضرورت ہے. بناؤ ڈاکٹر، بناؤ انجینئر. کل میں نے گجرات میں مولانا حافظ شکیل صاحب، مولانا جامعی صاحب، کل گجرات میں نے ایک جملہ کہا. گجرات میں مفتی صاحب بڑے شاندار دینی ادارے ہیں. بلکہ ابھی کھاتے کھاتے میں نے ان کو بتایا کہ چھوٹے سے چھوٹے گاؤں میں بھی مفتی صاحب جو مکتب ہوتا ہے نا، مسجد کا مکتب چھوٹے سے گاؤں کا، اس مکتب کی عمارت اتنی اچھی ہوتی ہے کہ ہمارے پاس میں دارالعلوم کو نصیب نہیں ہے. اب گجرات میں نے شاندار عمارتیں دیکھا مدرسوں کی. امریکہ میں ہے، لندن میں ہے، فرانس میں ہے، یو کے میں ہے، گلف کنٹریز میں ہے. اور وہ اپنے گاؤں میں مدرسے بناتے ہیں، مسجد بناتے ہیں. بالکل میں نے ان کے شاندار انداز میں مفتی صاحب ان کی تعریف کیا. اور پھر دھیرے سے میں نے ان سیٹھیوں سے کہہ دیا، کل امریکہ کے پورے سب فائنانسر اور بڑے بڑے مالدار لوگ اسٹیج پر بیٹھے تھے تو میں نے ان کے گاؤں میں اچھا شاندار ادارہ مدرسہ دیکھا، مسجد دیکھا. میں نے دھیرے سے پھر ان سے کہا کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اتنا خوبصورت مدرسہ آپ نے یہاں بنا دیا، گاؤں میں اتنی خوبصورت مسجد میں آپ نے بنا دیا. پھر میں نے دھیرے سے کہا کہ ذرا بتائیے تو صحیح آپ کا اچھا اسکول کہاں ہے، آپ کا اچھا کالج کہاں ہے. کہا بتائیے تو صحیح کہ گاؤں میں آپ کے کتنے مسلم ڈاکٹرز ہیں، بتائیے تو صحیح کہ کتنی بیٹیاں اچھی ڈاکٹر ہیں. بلکہ اب احساس دلانے کے لیے میں آپ کو بھی کہہ دیتا ہوں کہ آج ہم کو شکایت ہے مفتی صاحب کہ دواخانوں میں آج ہماری عورتوں کے ساتھ میں بڑا فراڈ ہو رہا ہے. اور جو ڈیلیوریز بالکل آسانی سے ہو سکتی تھی ان کو سیزر پر لایا جا رہا ہے. کیونکہ اگر نارمل ہو گئی تو 2-5 ہزار میں کام ہو جائے گا، دواخانے والے کو زیادہ ملے گا نہیں. میرا خود کا ابھی الحمدللہ 4 مہینے ہو گئے میٹرو ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل ہمارا قائم ہو چکا ہے راویر میں. میرے گاؤں میں 4 مہینے ہو گئے افتتاح کو. تو میں دیکھتا ہوں کہ وہاں کیسی لوٹ مار چلتی ہے بڑے بڑے ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل میں. اب ڈاکٹر کو بھی اگر ڈیلیوری نارمل ہوگی 5 ہزار میں قصہ ختم ہو جائے گا. اور اتنا پیارا انداز رہتا ہے کہ کہ مریض کو گھبرا دینا اور اس کے بعد میں اس کو سیدر پر لا کر کھڑا کر دینا. اب دیکھو میں کیا بولنے جا رہا ہوں. میں نے کل گجرات میں بھی کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ میری بیٹیاں، مسلمانوں کی بیٹیاں بہترین اعلیٰ قسم کی طب کی ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کرے. کیوں؟ یہ جملہ سن لو. کیوں؟ کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر میری قوم کی مسلمان بیٹی کوئی اچھی گائنیکولوجسٹ ہوگی، لیڈیز ڈاکٹر ہوگی، تو ہماری بہو بیٹیوں کو، ہماری عورتوں کو، ہماری ماؤں کو اگر سونوگرافی کروانا ہے تو کسی غیر مرد کے پاس میں جانا نہیں پڑے گا. میں بہت الگ اشارہ کر رہا ہوں. یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم کبھی بھی دنیاوی تعلیم کے مخالف نہیں ہیں. لیکن آج یہ بچے 70-80 بچے یہاں پر پڑھ رہے ہیں. مفتی صاحب
مجھے نہیں معلوم ان کی تفصیل کیا ہے، یہ بچے کہاں کے ہیں، لیکن میں ساؤنگی والوں، نائگاہ والوں آپ سے کہتا ہوں کہ بتاؤ تمہارے اپنے گاؤں کے، اپنے علاقے کے کتنے بچے یہاں پر ہیں؟ کیوں ایسا نہیں ہو رہا ہے کہ ہمارے بچے مدرسوں میں پڑھے؟ میں نے کہا نا شروع میں کہ ہم دنیاوی تعلیم کی اہمیت بتاتے ہیں، لیکن ہم امت کو یہ بھی بتا رہے کہ دین کی تعلیم کو آپ معمولی مت سمجھو، حقارت کی نگاہ سے مت دیکھو، حقارت کی نگاہ سے مت دیکھو۔ میرے نبی نے ان کے بارے میں کہا کہ یہ اللہ کے مہمان ہے، یہ رسول کے مہمان ہے۔ اور سنو او ساؤنگی والو، او چوکا گھاٹ والو، ان کی تعلیم کو اور مدرسے کی تعلیم کو آپ معمولی مت سمجھو۔ میرے نبی نے ان کے بارے میں کیا کہا، اور قرآن سیکھنے اور سکھانے والوں کے بارے میں ہمارے نبی نے کیا کہا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اے لوگو سنو سنو سنو، ہمارے آقا نے فرمایا، ہمارے نبی نے فرمایا، کیا فرمایا؟ خیرکم، کہ تم میں سب سے بہتر، تم میں سب سے اعلیٰ، تم میں سب سے اونچے مقام والے، تم میں سب سے اونچے رتبے والے کون ہیں؟ ہمارے نبی نے فرمایا من تعلم القرآن، جو قرآن سیکھتے ہیں، وعلمہ، اور اس کو سکھاتے ہیں۔ زور سے بولنا، یہ کس کے الفاظ ہیں؟ ارے بولو زور سے، زور سے بولو نا، کس کے الفاظ ہیں؟ اللہ کے رسول کے الفاظ ہے کہ زمین پر سب سے بہتر وہ ہیں، سب سے اونچے رتبے اور مقام والے ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ کیوں؟ اور یہ بچے بھی حافظ بنیں گے۔ آپ کے یہاں کوئی حافظ بچہ بنا بھی؟ ہاں، اب یہ بچے حافظ بنیں گے، ان کو دستار باندھی جائے گی۔ ابھی میں اورنگ آباد میں کون سے مدرسے میں آیا تھا پچھلے ہفتے میں؟ فلاح دارین میں 5-6 بچے حافظ بنے۔ میں نے دیکھا مفتی صاحب وہاں کیا ہوا، بچوں کو دستار باندھی گئی اور ایک 200 روپے والا بیگ ان کو دیا گیا۔ شکریہ ان تمام لوگوں کا، لیکن ذرا سوچو کہ ہم اپنے رویے سے اس تعلیم کو کتنا حقیر سمجھ رہے ہیں۔ مفتی صاحب، میرے کالج میں 12ویں میں اگر کوئی بچہ 98% لا لے، اورنگ آباد میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، اوہو 12ویں میں 12th میں 98% لایا، اورنگ آباد ٹائمز میں فرنٹ نیوز، ایشیا میں فرنٹ نیوز ہے نا بھائی؟ اچھی بات ہے نا جی، نو ڈاؤٹ، بہت اچھی بات ہے، اور انعام ملتے ہیں۔ اور کئی لوگ مفتی صاحب یہ بھی کہتے ہیں اوہ 98% لایا، پھر وہاں کے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں بچہ بڑا ذہین ہے، لیکن آگے حالات ویسے نہیں ہیں، تو بڑے بڑے سیٹ یہ کہتے ہیں کہ اس کی اگلی تعلیم کا خرچہ ہم کہتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، بالکل کیجیے، یہ بھی ثواب ہے، لیکن مجھے شکایت مفتی صاحب عوام سے، اہل ایمان سے، مسلمانوں سے مجھے یہ شکایت یہ ہے کہ 10ویں اور 12ویں میں اگر کوئی 95 اور 98% لا رہا ہے تو کیسے لایا، یہ تو سب کو معلوم ہے، نہیں سمجھا؟ ارے بولو، ابھی مفتی صاحب آپ کی پوتی کا فاطمہ کا 12th میں 12ویں میں، تو 10ویں میں میں نے اس سے کہا تھا کہ بیٹا دیکھ، تیرے پر سب کی نظر رہیں گی کہ تو مفتی کی بیٹی ہے، اور میں سیاسی نیتا بھی ہوں تو محبت کی نظریں بھی زیادہ رہتی ہے، تو میں نے کہا بیٹا فیل ہو جانا، لیکن بیٹا تو نے نقل کرتے پکڑے مت جانا۔ تو اب اس نے 10ویں کا ایگزام دی، ماشاءاللہ الحمدللہ 72-72% لائی، اور پھر اس کے ساتھیوں نے کسی نے 80 لایا، تو اس نے کہی ابا ایک دم اوریجنل کے 72، سمجھ رہے آپ؟ اب مفتی صاحب 3 دن پہلے مجھ سے کیا کہتی ہے، مجھ سے وہ کہتی ہے کہ ابا یہ جو 12ویں کا ایگزام ہے نا، تو یہ 12ویں کے ایگزام میں ہمارے سر لوگوں نے خود بولے کہ بھئی تھوڑا بہت تو کرنا پڑے گا پرسنٹیج کا۔ کیا بولے؟ آگے نیٹ کروا رہے ہیں، نیٹ کیوں کروا رہے ہیں؟ دیکھو سنو، نیٹ کروا رہے ہیں نا، نیٹ اگر کسی کو میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لینا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، MBBS کرنا ہے، تو اس کو نیٹ کرنا پڑتا ہے، نیٹ کا کورس۔ میں نے دیکھا مفتی صاحب کئی ماں باپ بچوں کو نیٹ کراتے کراتے خود نیٹ ہو جا رہے ہیں۔ صحیح بول رہا ہوں؟ کیونکہ میرے گھر میں 11 ڈاکٹر ہیں، ماں باپ لاکھوں روپے بھر رہے ہیں، پھر بھی ہم کہتے ہیں بالکل اعلیٰ تعلیم دیجئے، قسم خدا کی ہمیں ضرورت ہے، اعلیٰ تعلیم دیجئے۔ لیکن دکھ یہ ہوتا ہے عبدالعزیز صاحب، درد یہ ہوتا ہے شکیل صاحب، کہ آخر مسلمان جس تعلیم کو نبی نے سب سے اونچا کہا تھا، مسلمان اس کو کیوں حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے؟ کیوں نہیں دیتا ہے میرے بچوں کو جو حافظ بنتا ہے، ارے اتنی موٹی کتاب ان بچوں نے حفظ کیا، اتنی موٹی کتاب،
अरे 15 अगस्त और 26 जनवरी को तुम्हारे बच्चों को तकरीर दी जाती है प्रोग्राम में करने के लिए। मुफ्ती साहब सबको याद होगा 2 पेज की अंग्रेजी तकरीर याद करने के लिए 8 दिन लगते और उसमें भी उस दिन लुकमा लगता। मुफ्ती साहब लुकमा लगता। और मुझे गर्व है, फक्र है कि मेरे मदरसे का बच्चा, मदरसा हजरत साद बिन अबी वक्कास, या हर मदरसे का बच्चा जब हाफिज बनता है सैकड़ों लोग उसके पीछे रहते हैं और वो मुसल्ले पर खड़े रहता है और तरावी की नमाज बड़ी शान से अल्लाह के कुरान को सुनाता है। बोलो सही बोल रहा हूं? अरे बोलो ना भाई, वहां अकल चलती क्या? जरा सा अटका के पीछे 5-6 रहते। लेकिन ये मोजज़ा है कुरान का, ये करिश्मा है कुरान का, ये शान है कुरान की। अभी पिछले हफ्ते मुफ्ती साहब मैंने मेरे चैनल पर खबर डाला, ओनली 22 दिनों में एक बच्चा हाफिज कुरान बना। कितने? अच्छा बच्चा कितने साल का? 13 साल का। कितने साल का? 13 साल का। ये कुरान का मोजज़ा है, वरना दुनिया की कोई जबान आप अगर नहीं जानते हैं उसको 10 पेज याद करके दिखाइए आप। लेकिन जब मेरे रब ने इस कुरान के बारे में कह दिया कि हमने, रब कहता है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। जब वो परवरदिगार कहता है, कह लो ये मेरी किताब है, मैंने इसको उतारा और मैं इसकी हिफाजत करूंगा, कसम अल्लाह की, अल्लाह ऐसे हिफाजत कर रहा है। करोड़ों सीनों में आज कुरान महफूज है, करोड़ों सीनों में। और यही वजह है, ओ लोगों मुझे लंबी चौड़ी बात नहीं करना है क्योंकि मुझे और सफर है। मैं चांद रात को घर पहुंचूंगा। कब पहुंचूंगा मालूम आपको? चांद रात को घर पहुंचूंगा। पूरा उड़ीसा, बंगाल, उत्तर प्रदेश, कश्मीर पूरे बुक है, समझे क्या? अभी फिलहाल मुफ्ती साहब का बच्चा जो है डिमांडेड मुकर्रिर है और सस्ता मुकर्रिर भी नहीं है। अल्लाह मजीद तरक्की दे, जानबूझ के मेरे उस्ताद के सामने कह रहा हूं ताकि मेरे उस्ताद और मजीद दुआएं दे, ताकि मैं कुछ काम कर पाऊं। और लोग बुला रहे हैं, लाखों लाखों रुपए खर्चा करके बुला रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि कुछ पैगाम आम हो जाए। तो मैं आपको सिर्फ अहम पैगाम दे रहा हूं। मैं जो गुस्सा, चाहे मुझे मेरा ये गुस्सा समझो, क्योंकि आज हमारे मुसलमान अपने बच्चों को मदरसे में नहीं डाल रहे। सुनो सुनो सुनो, ये जो बच्चे हैं ना, इनका क्या मकाम है भले दुनिया वाले नहीं समझते, लेकिन मैं अक्सर मदरसों के प्रोग्राम में कहता हूं कि सुनो, इनका मकाम ये है कि जब ये हाफिज बनेंगे, प्यारे बच्चों इधर देखो, ये बेटा, जब ये हाफिज बनेंगे तो प्यारे बच्चों अपने आप को कम नहीं समझना। अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम, रहमत और बरकतें तुम्हारे साथ होगी। हमारे नबी ने हाफिज कुरान के बारे में क्या कहा कि हश्र के मैदान में जिस दिन माँ भी एक नेकी देने को तैयार ना होगी, बाप भी एक नेकी देने को तैयार ना होगा, हश्र के मैदान में अल्लाह हाफिज जी से कहेगा, या हाफिजल कुरान, ओ कुरान के हाफिज, ओ कुरान के याद करने वाले, इकरा इकरा, जो कुरान की आयतें तुझे याद है पढ़ता जा, वर्तकी वर्तकी, और जन्नत की सीढ़ियां चढ़ता जा। ये मकाम होगा। मैं कभी कभी हंसते हुए कहता हूं, डॉक्टर साहब से नहीं कहा जाएगा, ओ डॉक्टर साहब इंजेक्शन देता जा। अरे बोलो भाई। लेकिन कल मैंने 7 डॉक्टरों को मुबारकबाद दिया अहमदाबाद में। 3 बेटियां थी उसमें जो फ्री में अपनी सर्विस दे रही है अल्लाह के बंदों को, यानी अपना दवाखाना वो चलाती है 8 घंटे, और फिर वो कहती है कि अब 2 घंटा हम स्लम एरिया में, गरीब एरिया में फ्री ऑफ चार्ज इलाज करेंगे। आदमी अपनी सलाहियतों का पॉजिटिव इस्तेमाल कर सकता है, बेहतरीन अंदाज में वो सेवा के काम जिस लाइन में कर सकता है। तो मैं बिल्कुल थोड़ा सा इंटरेस्ट के लिए कह देता हूं कि अल्लाह डॉक्टर से नहीं कहेगा, ओ डॉक्टर साहब इंजेक्शन देता जा, जन्नत की सीढ़ियां चढ़ता जा। अल्लाह वकील साहब से नहीं कहेगा, ओ वकील साहब झूठ बोलता जा, जहन्नम के आला दर्जे। अरे बोलो। लेकिन हमें फख्र है कि हमारे हाफिज जी को अल्लाह कहेगा, ओ हाफिज साहब, जो कुरान की आयतें वो जो मदरसे में तू याद करता था, वो जो तू नमाज में मुसल्ले पर खड़े रहकर पढ़ाता था, वो जो तू तरावी में सुनाता, फख्र है। अल्लाह कहेगा वो आयतें पढ़ता जा, जन्नत की सीढ़ियां, बोलो
चढ़ता जा। और जो लोग हाफिज जी को मामूली समझ रहे हैं, अपने बच्चों को हाफिज आलिम नहीं बना रहे हैं। सुनो हाफिज जी की माँ के बारे में नबी ने क्या कहा। हजरत शेख ने फजाइल कुरान में इस हदीस को नकल किया। हजरत शेख ने उस हदीस में यह बताया गया कि हाफिज जी की माँ को अल्लाह, हाफिज जी के बाप को अल्लाह नूर के मिंबरों पर बिठाएगा। काय पर बिठाएगा? नूर के मिंबरों पर बिठाएगा। और फिर एक ताज भी अल्लाह हाफिज जी की माँ के सर के ऊपर पहनाएगा, हाफिज जी के बाप के सर के ऊपर ताज रखा जाएगा। और प्यारे आका ने फरमाया कि वो जो हाफिज जी की माँ, हाफिज जी के बाप के सर के ऊपर ताज अल्लाह रखेगा, उस ताज की रोशनी आफताब और महताब, चांद और सूरज से भी ज्यादा होगी। पूरा नए गांव देखेगा, पूरा सौंगी देखेगा और ये सोचेगा कि ये कौन है जिनको अल्लाह इतना इज्जत दे रहा है। ये कौन है कि जिनको अल्लाह ने नूर के मिंबर पर बिठाया, जिनके सरों पर अल्लाह ने ताज रखा। ये कौन है? तो ऐलान होगा, ये तो सौंगी का किसान है जिसका बेटा हाफिज कुरान है। ऐलान होगा, ये तो नए गांव का किसान है जिसका बेटा हाफिज कुरान है। मेरे एक भाई है मुफ्ती साहब, आप जानते हैं, उनके चारों बच्चे डॉक्टर हैं, 4, और एक को एमबीबीएस बनाने में अभी का फिलहाल का जो रेट चल रहा है वो 1.5 करोड़ चल रहा है। डोनेशन, क्या बोलते हैं इसको वालों? डोनेशन। अच्छा, डोनेशन के माने क्या होता है मालूम? हदिया। तेरा बाप देगा 1.5 करोड़ का हदिया। प्यारे नबी ने फरमाया था, क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि क़यामत करीब आएगी तो हराम चीजों को नाम बदल कर जायज करने की कोशिश की जाएंगी। अब 1.5 करोड़ रिश्वत दे रहा है, मगर रिश्वत नहीं कहा जाता, उससे बड़ा प्यारा नाम कहा जाता है डोनेशन, हदिया दे रहा है। अब मेरे उस भाई के 4 बच्चे डॉक्टर हैं, तो मैं कभी कभी उसको घेर लेता हूं और उससे कहता हूं कि देख, और एक भाई का बच्चा आलिम भी है, मुफ्ती भी है, ऐसे सब है, समझे आप? 2 भाइयों के बच्चे आलिम भी, मुफ्ती भी है, तो वो 4 जो डॉक्टर है, तो मैं उस भाई को कहता हूं कि देख मेरे भाई, कल हश्र के मैदान में तू ढूंढते फिरेगा, कहाँ है मेरा डॉक्टर? दिखेगा नहीं। नहीं समझे? कहाँ है मेरा डॉक्टर? 1.5 करोड़ लगाया था डॉक्टर साहब दूर दूर तक। कुरान कहता है यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीही व उम्मीही व अबी। कुरान कहता है कि उस दिन बड़ा नफ्सा नफ्सी का, मारा मारी का आलम होगा। बाप बेटे से, बेटा बाप से, माँ बेटे से, बेटी माँ से भागती फिरेगी, कोई एक नेकी देने को तैयार ना होगा। लेकिन सुनो सुनो सुनो, जिन्होंने अपनी औलाद को हाफिज बनाया था, अल्लाह उनके माँ बाप को नूर के मिंबरों पर बैठाएगा। और हाफिज जी अकेले नहीं जाएंगे, बल्कि नबी ने फरमाया हाफिज जी से कहा जाएगा, चुन 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 कर खानदान के लोगों को साथ में लेकर जा, तुझे हक है जन्नत पे, साथ में लेकर जा, हक है तुझे। बताओ यार, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, क्यों इतना बड़ा तोहफा किसको मिलता है? और मुफ्ती साहब कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मगर कहना जरूरी है, कभी कभी बात आ जाती है। आज जिनों के बच्चे लाखों करोड़ों देकर, जिन्होंने अपने बच्चों को दुनिया की आला डिग्री दिलाई, हो सकता है किसी को बुरा लगे, आज वो औलाद माँ बाप के किसी काम की किसी काम की। डॉक्टर साहब बहुत बिजी है, वकील साहब बहुत, अरे बोलो, बिजी है, बेटा बड़ा बिजनेसमैन बन गया, रात दिन उसके चाइना के, दुबई के सफर हो रहे हैं, माँ बाप को देखने का टाइम, अरे बोलो, नहीं है। और हाफिज जी के पास में ही माँ है ना? मुनव्वर राना ने कहा था ना, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। क्यों? हाफिज जी के पास में माँ है, हाफिज जी के पास में बाप है, वालिद है, मामूली मत समझो। अच्छा चलो, एक स्कीम मैं बता देता हूं, मुसलमानों के लिए टेंशन की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं कि चल भैया, अच्छा सच्ची बताना, मुसलमानों के घरों में बच्चों की कमी है क्या? अरे बोलो ना यार, हर घर में 5-6 खेल रहे कि नहीं खेल रहे? अल्हम्दुलिल्लाह, जोर से बोलो अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। क्यों अब्दुल कय्यूम साहब, हर घर में 5-6 खेल रहे? तो मुफ्ती साहब मैं कहता कि भैया टेंशन मत लेना, एक काम कर, 4 है आप, एक को डॉक्टर बना दे,
ایک کو انجینئر بنا دے، ایک کو وکیل صاحب بنا دے، تیرے حساب سے یہ 3 تے کو یہاں سنبھال لیں گے، حالانکہ وہ نہیں سنبھالیں گے، پھر بھی تو ایک کو ڈاکٹر بنا دے، ایک کو وکیل صاحب بنا دے، ایک کو انجینئر بنا دے، اور ہم کہتے 1 لا کے دے دینا سعد بن ابی وقاص میں، کہاں لا کر دے دے؟ ارے بولو نا ساؤنگی والو، نائگاں والو، کہاں لا کر دے دے؟ سعد بن وقاص میں۔ وہ پرابلم کیا ہے کہ ہم لوگ اس کی اہمیت نہیں جان رہے ہیں۔ مجھ سے میڈیا والوں نے پوچھا کہ آپ کالج کے پروفیسر ہیں، آپ میڈیا کے ادھیکش ہیں، آپ نے کہاں پڑھا؟ تو میں نے جملہ کیا بولا؟ میں نے کہا میں اوریجنل مدرسے کا پروڈکٹ ہوں۔ کہاں کا ہوں؟ اوریجنل، خالص، بیچ میں کہیں بھی ادھر ادھر۔ اوریجنل مال میں کہاں کا ہوں؟ ارے بولو، یہ کیوں کہہ رہا؟ کچھ لوگوں کے دماغ میں کیا تھا، مدرسے میں پڑھیں گا تو کیا بنے گا؟ تو میں کہتا یہ بنے گا۔ کیا کہتا ہوں میں؟ ارے بولو، ہے آج بھی ہمارے علماء بہترین انداز میں تجارت کر رہے ہیں، آج بھی ہمارے علماء کئی اسکولوں کئی کالجوں میں پروفیسر اور لیکچرار بنے ہوئے ہیں۔ او یارو یہ مت سوچنا کہ تمہارا بچہ مدرسے میں پڑھ کر نکما ہو جائے گا، قسم خدا کی۔ بلکہ ایک اور بات کہہ دیتا ہوں، مفتی صاحب یاد آ گئی آپ کی برکتوں سے، قسم خدا کی، مولانا ذوالفقار نقشبندی نے بڑی پیاری بات کہی ہے، حضرت شیخ ذوالفقار نقشبندی نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ مدرسے میں پڑھے گا تو ہم سوچتے ہیں کیا کھائے گا، کیوں؟ جبکہ اوریجنل بات یہ ہے کہ ہم جو کھا رہے وہ تم بھی نہیں کھا رہے، نہیں سوچتے۔ اللہ ایسا کھلا رہا ہے، کیوں؟ کہ ہماری ڈیبریاں دیکھ کر لوگ پریشان ہیں۔ ارے بھولو نا بھائی، میرے دوست قاری احمد علی صاحب، نام سنے؟ ارے نام سنے کیا؟ قاری احمد علی، ان کے مدرسے میں میرا پروگرام تھا سالانہ جلسے میں، تو قاری احمد علی کا ایک مشہور جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مرغیوں کا قبرستان مولانا کے پیٹ کو بنایا۔ نہیں سمجھا؟ مرغیوں کا قبرستان کہاں بنا ہے؟ ارے بولو نا بھائی۔ تو یہ میں ہنستے ہنستے کیوں سمجھا رہا ہوں؟ دماغ میں سے گندگی نکال لو کہ مولانا بنے گا تو کیا کھائے گا، نہیں سمجھا؟ اچھا ہمارے کپڑے بھی کتنے کڑک رہے تھے معلوم؟ میں کاشفی میں پڑھتا جب چھوٹے تھے، جب کی بات، تو 2-3 ہمارے بڑے بیپاری تھے ساڑیاں والے، ابھی بھی ہے وہ، منور یاد آ رہا؟ 2-3 بیپاری تھے ساڑیوں والے، تو وہ جب دیکھتے تھے ہمارے کپڑے سب ساری چیزیں، اچھا بیپاری تھا، تو وہ کہتے تھے یار مفتی صاحب مجھے بہت ٹینشن آ رہا، ہم جب چھوٹے تھے بہت ٹینشن آ رہا، بولے یار یہ تمہارے مولوی ملا لوگ کماتے دھماتے کچھ نہیں دکھتے مگر ایک دم استری نہیں ٹوٹتی۔ او یارو قسم اللہ کی، آج میں میرے استاد کے سامنے رب کا شکر ادا کرتے کہہ رہا ہوں کہ ہیرے کے بیپاری سورت میں اور گجرات میں بڑی بڑی ہیرو کی کمپنیوں کے مالک اس مفتی کے لیے جوتی سیدھی کرتے ہیں اور سنداس کے لوٹے سنداس کرتے ہیں، اور قسم خدا کی یہ تکبر نہیں، ہم شان اور شکر کے ساتھ کریں کہ یہ صرف علم دین کی برکت ہے۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، اے پیارے بچوں بیٹھو، تمہاری تقریر سنو نا، ہم کیا باولے تھے کہ اب میں اتنی دور سے آیا تقریر کرنے، تو سنو، یہ علم دین کی برکت ہے۔ اب یہ جو جملہ میں کہہ رہا تھا، میں نے اورنگ آباد کے فلاح ادارے ان کے پروگرام میں کہا، میرے استاد مولانا عبد القدیر مدنی کی اس وقت صدارت تھی، انہوں نے میری پیشانی چوم لیا، میں میڈیا والا بھی ہوں، پترکار ہوں، میں نے کہا میرے مولا کا کرم ہے، لوگ سوچتے ہیں کہ میرا بیٹا عالم حافظ بنے گا تو کیا کھائے گا، اللہ کا شکر ہے ہم چیلنج کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ کبھی آپ نے اخبار میں خبر نہیں پڑھا ہوگا کہ کسی امام صاحب نے، حافظ اور عالم نے حالات سے پریشان ہو کر آتما ہتیا کر لی۔ ارے بولو ہے؟ میں آپ کو دکھاؤں گا انجینئر نے خودکشی کی، میں آپ کو دکھاؤں گا ڈاکٹر نے خودکشی کی، میں آپ کو دکھاؤں گا 10 فیکٹری کے مالک نے آتما ہتیا کی، میں آپ کو دکھاؤں گا کروڑوں کا بیپاری آتما ہتیا کر دیا، میں آپ کو دکھاؤں گا ٹرین میں سے کود گیا، پنکھے پر لٹک گیا۔ لیکن شکر ہے میرے مولا کا، کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کوئی عالم، کوئی حافظ، کوئی مسجد کا امام حالات سے 2-4 اور پریشان ہو کر اس کو آتما ہتیا اور خودکشی پر مجبور ہوا ہو۔ یہ کیوں سمجھا رہا ہوں؟ برکتیں اس علم کی۔ اگر تمہاری اولاد حافظ عالم بنے گی، مدرسوں میں آئے گی،
कसम अल्लाह की, वो ना भूखी रहेगी ना हालात का शिकार रहेगी अल्लाह कभी भी। तो मौलाना जुल्फकार नक्शबंदी साहब की बात याद आ गई, उन्होंने बड़ी अजीब बात लिखी है। मौलाना हजरत शेख जुल्फकार नक्शबंदी लिखते हैं कि लोगों सोचो जरा, एक आदमी लकड़ी पर मेहनत करता है, काय पर? लकड़ी है ना, वो टेबल बनाता, कुर्सी बनाता, सोफा बनाता, फर्नीचर बनाता। एक आदमी लकड़ी पर मेहनत करता है तो वो लकड़ी उसके लिए बेहतरीन रोजी रोटी का कोट शर्ट सीता है। कपड़े पर मेहनत करता है, टेलर बन जाता है, वो कपड़ा उसकी रोजी रोटी का बेहतरीन जरिया बन जाता है। एक आदमी ईंट पर, सीमेंट पर मेहनत करता है, वो ठेकेदार मिस्त्री बन जाता है, बेहतरीन अंदाज में पैसा कमाता है। तो हजरत शेख जुल्फकार नक्शबंदी लिखते हैं कि जब लकड़ी पर मेहनत करने वाला भूखा नहीं रहता, जब कपड़े पर मेहनत करने वाला भूखा नहीं मरता, जब सीमेंट और ईंट पर मेहनत करने वाला भूखा नहीं मरता, तो लोगों सोचो, जो कुरान पढ़ता हो, पढ़ाता हो, अल्लाह उसको कैसे भूखे रहने देगा? अल्लाह उसको कैसे भूखे रहने देगा? जो कुरान पर मेहनत कर रहा है, उम्मत तक कुरान की तालीम को पहुंचा रहा है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि ये मदरसे है ना, अब जुमला सुन लो, ये जो मदरसे हैं ये मामूली चीज नहीं है, ये दीन के किले हैं। मेरे उस्ताद हजरत मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाहि अलैहि वो कहते थे कि मुसलमानों, ये जुमला सुनना, मैं हर जगह बोलता हूं। मौलाना अली मियां नदवी कहते थे कि मुसलमानों, गली गली मकातिब और मदारिस का जाल बिछा दो। मुफ्ती साहब समझ में नहीं आता था कि भैया गली गली में मदरसा मकतब खुलेगा तो झगड़े कितने होंगे। अरे बोलो, अच्छा वो चमड़े बंद हो गए तो झगड़े कितने हो गए भाई? गली गली मदरसा खुलेगा, बात समझ में नहीं आती थी, लेकिन आज सुनो सुनो सौंगी वालों, आज बात समझ में आ रही है कि तुमने तो गली गली मदरसा और मकतब नहीं खोला, मगर शैतानों ने अपना मदरसा घर घर में खोल दिया। और अब आगे बढ़कर सुन लो, अब हर हाथ में शैतान ने अपना मदरसा खोल दिया, घर में भी खुल गया। और अरे बोलो, अच्छा शैतान के मदरसे को कोई 2 एकड़ 3 एकड़ जमीन भी नहीं लगती है। क्यों? शैतानों के मदरसे को 2 एकड़ 3 एकड़ जमीन नहीं लगती, इतना सा रहता, कहीं भी दीवार पर चिपक जाता है ना भाई। अच्छा अब आगे बढ़कर, क्यों? ये सबसे खतरनाक दज्जाली फितना आ गया, मुफ्ती भी इससे महफूज नहीं है। क्यों भाई? इमाम साहब भी बचे नहीं, आ गया, हर हाथ में आ गया। आज से 15 साल पहले आपको याद होगा, मोबाइल की एक कंपनी थी। चलो तुम्हारा थोड़ा सा जनरल नॉलेज का इम्तिहान में ले लेता हूं, है ना, मुल्ला इम्तिहान लेगा। क्यों? 15 साल पहले एक कंपनी ने नारा लगाया था, कर लो दुनिया मुट्ठी में। ये नारा किस कंपनी ने लगाया था? ए एयरटेल, बी BSNL, सी रिलायंस। बोलो जल्दी से, किसने लगाया था? रिलायंस। लॉक कर दिया जाए, लॉक कर दिया जाए। जी हाँ, रिलायंस ने मुफ्ती साहब ने नारा लगाया था, कर लो दुनिया मुट्ठी में। लेकिन मैंने इस नारे को अलग अंदाज में लिया। अब्दुल कय्यूम साहब, मुनव्वर साहब, मैंने कहा कि वो शैतान ने नारा लगाया था कर लो दुनिया मुट्ठी में, असल में वो कर लो दुनिया मुट्ठी में नहीं था, वो था कर लो गुनाह मुट्ठी में। आज सारे गुनाह तुम्हारी मुट्ठी में मौजूद है। पहले नाच गाने को देखने के लिए ये हमारे बाप की उम्र के बुजुर्ग लोग बैठे हुए, इनसे पूछो कि पहले नाच गाने को देखने के लिए गांव और बस्तियां छोड़कर जाना पड़ता। आज हर इंसान की हथेली में मोबाइल की शक्ल में नाच गाने का, गुनाहों का सारा सामान मौजूद है। क्यों? बस उसने मोबाइल निकाला, www. के नंगे.com, आ गए अमेरिका के सारे नंगे, सब मौजूद है, कोई महफूज नहीं रह पा रहा है। अच्छा और क्या कर रहे हैं शैतान? सुनो, अगर तुम्हारी नस्लों की हिफाजत करना है, इनको दीन की तालीम दो। शैतान क्या कर रहे हैं कि अभी कंपनियां क्या नारा लगा रही है? 2 GB डाटा फ्री। क्या दे रही कंपनी? बोलो बोलो, क्या दे रही? 2 GB डाटा दे रहे हो। जब कंपनी ने ये नारा लगाया था 2 GB डाटा फ्री, तो मैंने नारा लगाया था 2 GB डाटा मत दे, 2 रोटी आटा दे। क्या दे? 2 रोटी। अच्छा सच बताओ, आटा खाएंगे कि डाटा खाएंगे?
ارے بولو نا یار، آٹا، مگر آٹا دے رہا کیا ہو؟ کیا دے رہا؟ ڈاٹا۔ ڈاٹا 2 GB دے رہا کہ بیٹا یہ 2 GB ڈاٹا لے اور مر رات کے 2 بجے تک۔ اور ہماری نسل 2 بجے تک کے، مفتی صاحب کئی گھروں سے یہ رپورٹ آ رہی ہے کہ جب تک کہ وہ 2 GB ڈاٹا میری قوم کے جوان کا ختم نہیں ہوتا ننگے ناچ گانے دیکھتے دیکھتے، تب تک کہ اس کو نیند نہیں آتی ہے۔ 2 GB ڈاٹا ختم، کیا نام ہے آپ کا؟ شکیل سر، میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ میں بھی سر ہوں، بولا پروفیسر ہوں میں بھی۔ تو اب یہ شیطان دے رہے، اس لیے او سونگی والو، او نائگاں والو، خوش فہمی میں مت رہنا کہ ہماری نسل تو بڑی اچھی ہے اور میرا بیٹا تو ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ۔ نہیں، تیرا بیٹا کب وائرس کا شکار ہو جائے گا تجھے خبر بھی نہیں چلے۔ اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہاں جو بچے ہیں، میں بھی تحقیق کیا ہی نہیں کہ یہاں بچے کہاں کے، کہیں کے بھی ہو، لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں سانگی والو، اپنے بچوں کو مدرسوں میں ڈالو، نائگاہ والو اپنے بچوں کو مدرسے میں ڈالو۔ یہ جو اتنی خوبصورت تعمیر ہے، مسجد بن گئی مفتی صاحب، شاندار مدرسہ بن گیا ہے نا۔ وہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا نا، یہ کسی نے کہا تھا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ شاندار مسجد بن گئی، آباد نہیں، شاندار مدرسہ بن گیا، تمہارے بچے نہیں آ رہے، پھر آگے چل کے چور حکومت قبضہ کر لیتی تو شکایت کرتے رہتے۔ آج ہی میں نے خبر دے کر آیا، کیمرے کے سامنے میں نے خبر سنا کر آیا کہ وقف بل کو آخر اس چور بدماش حکومت نے منظور کر لیا۔ کیوں؟ تو ان کی تو نظریں ہیں نا ایسی خوبصورت جگہوں پر۔ اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مسجدوں کو بھی آباد کرو اور مدرسہ کا اتنی شاندار عمارت بنی ہے، اپنے بچوں کو مدرسے میں ڈالو۔ یہ اہم بات۔ اور اب آخر بات جو اہم بات کر رہا ہوں کہ میرے یارو، یہ جو مدرسے ہیں نا، میرے استاد کہتے تھے مولانا علی ندوی رحمت اللہ علیہ کہ مدرسے دین کے ایمان کے قلعے ہیں، یہاں پر تمہاری نسلوں کے ایمان کی، اسلام کی، دین کی حفاظت ہوگی۔ قسم اللہ کی کھا کر کہہ رہا ہوں، ورنہ آج یہ کہتے ہوئے مفتی صاحب اچھا نہیں لگ رہا، میں کورٹ جاتا ہوں، جمعیت علماء کا بھی صدر ہوں، میں کئی کیسز کو کورٹ میں جا کر لڑتا ہوں، دیکھتا ہوں، اور نگرانی میں لڑے جاتے ہیں۔ مفتی صاحب قسم اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں جب مسلمان کی، ایمان والے کی بیٹی کورٹ میں یہ کہتی ہے کہ میں اپنی مرضی سے اسلام کو چھوڑ رہی ہوں۔ آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اگلا جملہ سنو، وہ صرف یہ نہیں کہتی کہ میں اپنی مرضی سے اسلام کو چھوڑ رہی ہوں عبدالعزیز صاحب، وہ یہ بھی کہتی ہے کہ میں FIR مقدمہ کروا رہی ہوں، میری جان کو میرے ماں باپ سے خطرہ ہے۔ کیا بیتتی ہوگی؟ اور یہ ماحول چل رہا ہے ابھی۔ اگر نسلوں کو بچانا ہے نا تو ان کو دین سکھاؤ۔ ہمارے اکابرین نے، ہمارے بزرگوں نے دعوت و تبلیغ کے، ہمارے اکابرین نے کہا تھا کہ گھروں میں تعلیم، کتاب کی تعلیم کو زندہ کرو۔ ہم لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ شیطانوں نے ٹی وی چالو کر دیا، موبائل چالو کر دیا۔ 6 مہینے کا بچہ بھی موبائل کی لعنت سے محفوظ نہیں ہے۔ 6 مہینے کا بچہ بھی روتا ہے تو ماں اس کو سب سے پہلے کیا دیتی ہے؟ ارے بولو، ماں موبائل دیتی ہے نا۔ میں گھر میں گیا، رشتہ دار کا گھر تھا، خالہ کا گھر تھا، 6 مہینے کا بچہ بہت تیز انداز میں رو رہا ہے، سمجھ گیا؟ تو میں نے کہا خالہ خاموش بٹھانا اس کو، تو خالہ نے بھی مسکرا کر ایک دم اتنی سلولی جواب دیا، ابھی بیٹھ جائیں گا۔ کیا بولے؟ اللہ سالہ کون سا تعویذ ہے خالہ کے پاس میں ایسا؟ 30 سیکنڈ کے اندر مفتی صاحب خالہ نے موبائل لی، کچھ تو بھی میوزک لگائی، وہ 6 مہینے کے ہاتھ میں دی اور وہ اللہ قسم خاموش بیٹھ گیا۔ اب بتاؤ تم نسلوں کی پرورش کیسے کر رہے ہو؟ کیوں؟ ابھی پرسوں ایک نکاح پڑھا رہا تھا میں مجھ سے، تو وہ کبھی دولہا لیٹ آیا، 15 منٹ میرا بیان ہو گیا اور پھر دولہا آیا۔ دولہا آیا تو وہ کچھ تو بھی بجاتے گاتے آئے، تو وہ آواز ابھی تک کے میرے کانوں میں ہے، وہ الفاظ حافظ مصطفیٰ صاحب، میری نگاہیں دیکھ رہی ہے اچھے مشہور نعت خواں کو، تو حافظ مصطفیٰ صاحب وہ جب دولہا آیا تو وہ بارات جب آئی تو کچھ تو بھی گاتے گاتے آئے، اور وہ الفاظ ایسے تھے، شاید قوالی ہے یا گانا ہے وہ تو مجھے نہیں معلوم، اس کے مفتی تو آپ ہیں، لیکن وہ الفاظ کیا تھے معلوم؟ ایک بار آجا آجا۔ کیا الفاظ تھے؟
ایک بار اب دولہا آیا مفتی صاحب, میں نے خطبہ نکاح سے پہلے دولہے کے سر پر ہاتھ رکھا, مبین دولہے کے سر پر ہاتھ رکھا, اور میں نے دھیرے سے کہا دولہے سے, بیٹا فرشتے تیرا انتظار کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے کہ تو ایک بار آ جا, تو صرف ایک بار آ جا. یہاں پر ریورس گیئر, ارے بولو نا بھائی, ریورس گیئر. یہ پرورش ہو رہی ہے ہماری نسلوں کی, یہ حالات ہے. اور پھر قاضی دعا کر رہا, اے اللہ اس جوڑے میں ایسی محبت ڈال. ارے کائے کے پتھرے پڑے گے. ہنستے ہنستے میں کچھ اہم باتیں سمجھانا چاہ رہا ہوں. او یارو چلو آؤ, چلو آؤ, سنو اب آخری بات کہ یہ مدرسے ہیں نا, یہ دین کے, اسلام کے, ایمان کے قلعے ہیں. ان کی حفاظت کرنا آپ کی اور ہماری سب کی ذمہ داری ہے. بلکہ میں نے اورنگ آباد میں بھی ایک جملہ کہا مولانا مفتی صاحب کہ ہم گرو سے کہتے ہیں کہ ہمارے مدرسے گورنمنٹ کی بھیک اور خیرات پر نہیں چلتے, اور ہمارے اکابرین نے اس کو لینا پسند بھی, ارے بولو, نہیں کیا. میرے استاد کے زمانے میں اندرا گاندھی کا جب زمانہ تھا, اندرا نے بھی اس وقت آفر دی تھی, اندرا گاندھی نے آفر دی تھی, کہا تھا کہ علی میاں صاحب ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ مدرسوں کو پیسہ دیں, ہم چاہتے ہیں, لیکن اللہ نے ان بزرگوں کو بڑی دور اندیشی, بڑی دور کی عقل دی تھی. وہ سمجھ گئے تھے کہ اگر گورنمنٹ کا پیسہ آ گیا تو آگے چل کر ہم اپنی مرضی سے ان بچوں کو اپنی مرضی سے ایمان کی تعلیم بھی, ارے بولو, نہیں لے سکتے. او سانگی والو, او نائگا والو, ہمارے اکابرین نے گورنمنٹ کی بھیک اور خیرات کو لینا پسند نہیں کیا. ہمارے اکابرین نے, ہمارے علماء نے کہا کہ نہیں, مسلمانوں کے مدرسے, مسلمانوں کے زکوٰۃ, صدقہ, خیرات للہ پر چلے گے اور مسلمان چلائے گے. آج حکومت ایک پریشان ہے کہ لاکھوں مدرسے الحمدللہ مسلمان بڑی شان و شوکت کے ساتھ چل رہے ہیں اور چلا رہے ہیں. اب بس ایک درخواست کر کے میں آپ اس کے بعد ختم کروں گا کہ یہ جو مدرسہ ہے, او یارو سنو, میں نے کہا نا کل کہ گجرات کے گودھرا میں تھا, میں گودھرا کانڈ سنے نا, ارے گودھرا کانڈ سنے کہ نہیں, تو اسی شہر میں کل اس ٹائم میں میرا بیان ہی شروع تھا, بس ایسے ہی ختم ہو رہا تھا, 10:15 بجے ختم ہو گیا تھا. تو وہاں پر جیسے میں نے کہا کہ حاجی اسماعیل صاحب سوکھی نے 80 لاکھ کی عمارت دے دی, تو میں نے اس وقت مفتی صاحب کہا کہ بس اگر دنیا سے جاننے کے بعد بھی نیکیاں کمانا چاہتے ہو تو نبی پاک نے وہ بھی اسکیم بتائی ہے. ارے بھائی اسکیمیں چلتی نا آج کل, مال میں جاؤ تو کیا لکھا رہتا, ٹیک ون گیٹ ون, ٹیک ون فری, ایک پر ایک, ارے بولو, اسکیم لاتے نا کمپنی والے. اور یہ تو میرے نبی کا بتایا ہوا پلان ہے. میرے نبی نے کہا ہے کہ آدمی مر جاتا ہے, اب نماز نہیں پڑھ سکتا,